الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان شجرہ قادریہ شریف میں یوں عرض کرتے ہیں کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ حضرات، ہم اور آپ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ سفر کی جمعۃ المبارکہ کی ساعتیں جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ میں آج کی گفتگو میں حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے ان نفوس قدسیہ کی ہم سب کو سچی اور پکی عقیدت عطا فرمائیں، سچی محبت عطا فرمائیں اور ان کے نقوش پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مدینہ شریف میں واقعہ کربلا کے 3 برس قبل بروز جمعہ بتاریخ 3 صفر سن ہجری 57 میں ہوئی اور آپ کا نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا اور کنیت ابو جعفر اور مبارک اور لقب جو ہے وہ سامی، باقر، شاکر اور ہادی، اس طرح کے القابات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور ہوئے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں تعلیم و تربیت پا کر جو ہے آپ پروان چڑھیں، ان نفوس قدسیہ میں آپ احادیث میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی ابن حسین و ابن عباس، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید خدری، حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی ام سلمہ وغیرہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے محبوب تلامذہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے آپ نے حدیث کا علم حاصل فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ، جن کو ام عبداللہ بھی کہتے ہیں، یہ دختر نیک اختر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ تو اس نسبت سے آپ کو دوہرا فیض، یعنی والد اور والدین کی طرف سے حسنی اور حسینی وہ فیضان آپ کو میسر ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آمد کی بشارت ارشاد فرمائی، جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ صحابی رسول کی بارگاہ میں زیارت کے لیے ان کے حاضر ہوا۔ اس وقت وہ ایک کپڑا اوڑھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں۔ تو وہ میرے ہاتھ چومنے لگے اور کہا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا تھا، یعنی میرے ذمے جو امانت تھی وہ میں نے آپ کو پہنچا دی۔ اور اس کے بعد انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیے۔ میں نے قصہ پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر تو ملاقات کرے گا میرے ایک فرزند سے جس کا نام محمد ہوگا، ان سے میرا سلام کہنا، اس لیے میں نے تمہیں رسول اللہ کا سلام پہنچایا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ایک صحابی رسول کے ذریعے رسول اللہ نے خود ان کی بارگاہ میں جو ہے سلام پیش فرمایا۔ اور آپ کے چہرے کے حوالے سے، حلیہ مبارک کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ ہو بہو وہ اپنے آبا و اجداد، یعنی مولا کائنات امام حسن، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، یعنی اپنے آبا و اجداد جیسے لگتے تھے، جس کو امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی پیار سے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو جیسے مولا کائنات نور والے تھے، امام حسن اور امام حسین نورانی تھے، اسی انداز میں آپ کا حلیہ مبارک بھی اپنے آبا و اجداد کے طرح ہی لگتا تھا۔ اس کے سوا آپ کا اصل نام محمد ہے، باقر کیوں کہتے ہیں؟ تو سوائی کے محرکہ میں ہے کہ باقر بکر الارض سے مشتق ہے، اور بکر الارض کے معنی ہے زمین کو پھاڑ کر اس کی مخفیات کو نکال دینا اور ظاہر کر دینا۔ تو آپ نے معارف اور حقائق اور اس کے جو اشکالات لطائف تھے، ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ نے ظاہر فرمایا، اسی وجہ سے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ یعنی جو باتیں معرفت کی، حقیقت کی اور طریقت کی ہیں، ان سارے رموز کو جو ہے آپ نے افشا فرمایا اور ظاہر فرمایا۔ اور آپ کی فضیلت میں ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ سلسلہ قادریہ کے 5ویں امام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے۔ آپ طریقت میں دلیل ارباب مشاہدہ کے برہان تھے، امام اولاد نبی تھے، برگزیدہ نسل علی تھے۔ کتاب الہی کے بیان کرتے وقت علوم کی باریکیاں، لطیف اشارات کو واضح کرنے میں آپ کا اختصاص تھا۔ آپ کی کرامتیں بے شمار ظاہر ہوئی، روشن نشانیاں ظاہر ہوئی، اور اتنے دلائل سے وہ معروف تھے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ارشاد کا قول ہے
کہ جس قدر علم دین اور سنن، علم قرآن، علم سیر، فنون ادب وغیرہ آپ سے ظاہر ہوئے وہ کسی کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوئے جتنے ظاہر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تذکرۃ الخاص سل امہ میں لکھا ہے کہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہے، یعنی ان سے آپ ملے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے ملاقات کی ہے، اور ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا جس کا جواب اتنا شاندار عطا فرمایا کہ اس سے شاندار جواب میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا تھا۔ یعنی اس انداز میں آپ جوابات بھی ارشاد فرماتے تھے، یعنی وقت کے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے جو جواب سنا ایسا جواب میں نے کسی سے نہیں سنا تھا۔ اس شان کے علم کے مالک تھے۔ اور اس کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے خصائص عطا فرمائے، جس میں سے علماء عصر نے بعض آیات بینات کے معنی اور مطالب آپ سے امتحاناً دریافت کیے، تو آپ نے ایسے جواب ارشاد فرمائے کہ سوائے تسلیم یعنی ماننے کے چارہ ہی نہیں تھا۔ یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی جو ظاہر میں کچھ اور معنی ہوتا، باطن میں کچھ اور ہوتا، لیکن وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ جو جواب دے دیتے لوگوں کو اسے تسلیم کرنا پڑتا۔ ایک بار مقام عرفات میں 30,000 سوالات مختلف مسائل کے آپ سے کیے گئے، ایک دو نہیں 30,000 سوالات کیے گئے، اور مختلف مسائل آپ سے جب کیے گئے آپ نے تمام مشکلات کے جو مسائل تھے ان کے ایسے شافی جوابات عنایت فرمائے کہ تمام آپ کے فضائل اور کمالات کے معترف ہو گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کا فقیہ اعظم بھی بنایا تھا۔ جو 30,000 سوالات میدان عرفات میں کیے جائیں، جہاں حاجی اپنے حج کے ایام اور حج کے ارکان کے متعلق ہی سوچتا ہے، اس زمانے میں آپ سے 30,000 سوال ہوئے اور آپ نے تسلی بخش سب کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ابن شہاب زہری جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی تدوین کی ہے، آپ کو حدیث میں وہ سکہ لکھتے ہیں۔ امام نسائی نے اہل مدینہ کے فقہاء تابعین میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ آپ تابعین اہل مدینہ کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں، اور آپ کے واسطے سے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی جبکہ آپ پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اور حضرت جابر کے ذریعے ان تک اپنا سلام پہنچایا تھا۔ یعنی اس انداز میں ہمارے اسلاف نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا۔ اللہ نے اتنا سب کچھ دے رکھا تھا لیکن پھر بھی عادت کتنی اچھی ہوتی تھی، یعنی ان کے صفات کتنے نرالے ہوتے تھے۔ حالانکہ آج اگر تھوڑا بہت بھی بندہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کسی کو جواب نہیں دیتا، دو تین آدمی اگر ساتھ میں چلنے لگتے ہیں تو پھر لوگ سلام کرنے سے بھی لوگ کتراتے رہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، وہ فطری تقاضے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا وہ کبھی کترائے گا نہیں۔ یہ بڑوں کی خاصیت ہے، جو حقیقی معنوں میں بڑے ہوتے ہیں نا ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کبھی کترائے گا نہیں، بلکہ علم جتنا بڑھتا جائے گا اللہ اسے عاجزی کی دولت عطا فرما دے گا۔ ہاں علم جو ہے نا غرور بھی لاتا ہے کبھی کبھی، تو یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اتنے بڑے فقیہ اعظم تابعین میں جن کا شمار رسول اللہ کے خاندان میں ولایت کبریٰ کی ان منزلوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی کہ جن کی بارگاہ میں امام اعظم جیسا شاگرد بن کر حاضر ہوتا ہو، لیکن پھر بھی ان کی عادتوں کا انداز ہی نرالا تھا۔ جیسا کہ لکھا ہے اللہ نے آپ کو عابد اور زاہد بنایا، خاشع یعنی خشوع اور خضوع والے تھے۔ اللہ نے آپ کو عاجزی اور انکساری کی دولت سے سرفراز فرمایا، پاک طینت اور طبیعت کے مالک تھے، اور نفس ان کا جو تھا وہ بھی آپ کی سنگت میں رہتے رہتے وہ بھی بزرگی حاصل کر چکا تھا۔ حالانکہ نفس کسی سے مطلب وہ موازنہ نہیں کراتا، یعنی ایک بات عرض کر رہا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ نفس کسی کا اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے چلتا نہیں ہے، نفس ہمیشہ مخالفت میں چلتا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو جو نفس عطا فرمایا تھا اللہ نے آپ کا فرما بردار بنا دیا تھا، اور وہ نفس بھی بزرگی کی منزل پر فائز ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں آپ نے جتنے بھی اوقات پائے یعنی وقت جو گزارا
تو فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں نے آپ کو یا تو اللہ کی اطاعت میں دیکھا یا تو پھر اللہ کی عبادت میں دیکھا، یعنی کبھی کوئی لمحہ ایسا فضول بتایا ہی نہیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں ہوتے یا تو عبادت میں ہوتے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کو عارفوں کی سیر اور مقامات میں اس قدر رسوخ تھا کہ زبان اس کی صفت سے قاصر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معرفت کا جو علم عطا فرمایا تھا، ہم اور آپ اس رموز کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہم آج کسی ولی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کسی اچھے عالم ربانی کے علوم کو ہم احاطے میں نہیں لا سکتے۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے گھر سے آج بھی شریعت اور طریقت کا سمندر بہ رہا ہے، وہ اتنے بڑے معرفت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار اکثر آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ رویا کرتے، اور رونے کے بعد روتے روتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ دعا فرماتے، امرتنی فلم اعتمر، نہیتنی فلم ازتجر، فہا انا عبدک بین یدیک مقر لا اعتذر، یعنی اے میرے پروردگار تو نے مجھے نیک کاموں کا حکم دیا مگر میں کمزور اس پر عمل نہ کر سکا جیسا کہ اس کا حق تھا، اور فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ تو نے مجھے برے کاموں سے دور رہنے کو فرمایا مگر اے اللہ میں اس سے باز نہ رہ سکا، پس میں تیرا عاجز بندہ تیرے حضور میں اپنے فر و گزاشت اور گناہوں کا اقرار کرنے والا ہو کر کھڑا ہوں اور کوئی میں عذر نہیں رکھتا۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت ہو کر بھی راتوں میں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یوں عاجزی پیش کرتے۔ آج ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ پلے باندھنے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن ہمارا غرور اس حد تک ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سے بڑا نیکوکار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی سماج میں نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو جتنا بڑا عابد اور زاہد ہوتا ہے نا، پھر وہ سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اور سارے لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا نظر آتا ہے۔ اور اس انداز میں ان بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا کہ زندگی گزاریں تو اس انداز میں گزاریں کہ کتنا بڑا مطلب اللہ مرتبہ دے دیں پھر بھی عاجزی کرتے سیکھے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے وہاں بلندیوں سے اتنا نیچے گراتا ہے کہ پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے اٹھا نہیں سکتی۔ اور آگے سنیں دوسری خصوصیت، اللہ رب العزت نے جہاں عابد زاہد بنایا تھا وہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاشع بھی بنایا تھا، اور خشیت الہی اور خشوع اور خضوع کا حال یہ تھا کہ حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور وہ فرماتے ہیں، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہمراہ تھا، جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی اتنے زور سے روئے اور چیخے کہ آپ کی چیخ نکل گئی اور چلانے لگے۔ میں نے کہا حضور اس قدر رونے سے نہ چیخیں، رو رو کر نہ چیخیں، کیونکہ تمام لوگوں کی نظریں آپ کی طرف مرکوز ہو جائیں گی، یعنی لوگ آپ کو دیکھنے لگیں گے۔ تو آپ نے فرمایا فلما قال لما لا ابکی لعل اللہ تعالی ينظر الی برحمتہ فافوز بها عنده غدا ثم طاف بالبيت وصلى خلف الامام ورفع راسه من السجود فاذا موضع سجوده مبتل بدموع عینہ، فرمایا کہ میں کیوں نہ روؤں، شاید اللہ تعالیٰ میرے رونے کی وجہ سے مجھ پر ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیں۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت ہو کر کعبہ شریف میں جا کر اتنے زور زور سے اس لیے روتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے رونے کی وجہ سے اللہ مجھ پر نظر رحمت ڈال دیں، اور فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کل قیامت کے دن اس کے نزدیک کامیاب ہو جاؤں۔ پھر آپ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور سجدہ کر کے سر اٹھایا، تو جب میں نے وہاں جا کر دیکھا نا تو وہ فرماتے ہیں راوی کہ میں نے سجدے کی جو جگہ دیکھی نا تو وہ ساری آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی نظر آئی۔ یعنی یہ خوف اور خشیت الہی یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، اور میں جن کا بھی ذکر کر رہا ہوں وہ امام زین العابدین کے ڈائریکٹ سگے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں
یعنی سارے سیدوں کے بابا کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی یہ اتنے بڑے خشیت الہی کے مالک ہوتے تھے. آج ہمارے دلوں سے جو خوف نکل گیا، قبر کا جو منظر نکل گیا، آخرت کی جو فکر نکل گئی، ہم نے یہی سمجھا کہ ہمیں اور آپ کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے. یاد رکھیں، یہ بزرگوں نے ایسے ہی رو رو کر یہ بتایا نہیں ہے، ہمیں ان کی زندگیاں بتا رہی ہے کہ ہمیں بھی روتے سیکھ جانا چاہیے. ہاں، آج ہمارے یہاں اگر کوئی رو بھی لینا بیچارہ، اگر اجتماع میں چلا جائے یا کوئی ذکر کی محفل میں چلا جائے یا مجلس میں چلا جائیں یا کسی مزار شریف پر بھی اگر کوئی روتا ہوا بھی مل جائے نا، تو آج ہمارے یہاں اچھا گمان تو گر گیا، لوگ برا گمان کر کے یہ کہتے کہ معاذ اللہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. یاد رکھیں، احادیث میں ہے کہ جب کوئی رونے والا مل جائے نا، جو خشیت الہی سے روئیں، اللہ کی رحمت کی خوشی میں روئیں، اگر ایسے لوگ مل جائیں جہاں ذکر الہی کی برکت سے ان کے دل جو ہے صاف ہو جائیں اور وہ رونے لگے، تو فرمایا ان کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو اس انداز میں اپنے آپ کو رونے والوں کی مجالسیں تیار کرنی چاہیے، اور باقاعدہ اس میں جا کر اللہ کے خوف اور خشیت سے ہمیں بھی رونے کی عادتیں بنانی چاہیے. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، آپ کی مناجات بڑی مشہور ہیں، یعنی جو آپ نے دعائیں مانگی ہے ایک پورا لسٹ ہے مطلب، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بڑوں کی مناجات ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. آج اس وقت میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، ابھی یوں سمجھے کہ کم از کم 6-7 مہینوں سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کی کچھ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن ہم بندے ہیں نا، ہمیں اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینی چاہیے. یقیناً یہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی بنیادیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی نا، تو پھر ہمیں ایک دوسرے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہاں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی بندے پر کوئی عذاب کی صورت میں یا کوئی ایسی چیز بھیجتا ہے اور بندے نہیں سنبھلتے تو پھر دوسرا عذاب لاتا ہے. اب پہلے کی قوموں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی قومیں ہوئی پہلے کی سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر قوموں پر مختلف عذاب الگ الگ مواقع پر آئے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ جب وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے دوسرا عذاب آتا. یاد رکھیں، یہ یکے بعد دیگرے ہمارے درمیان سے لوگوں کا جانا اگر پھر بھی ہمیں نمازی نہیں بناتا نا یارو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اب ہماری بھی باری آنے والی ہے. اگر ہم جمعہ میں ہر جمعہ میں جو شرکت کر رہے ہیں نا، میں صرف ان کے دل تک چھونے والی بات عرض کر رہا ہوں. اب دل کے کانوں سے بتاؤ، 8 دن میں صرف یہاں ایک بار آتے ہیں، دوسروں کے یہاں کتنی بار دن میں جاتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگائیں، تھوڑا سوچیں. دن میں ہم ایرے گہرے نتھو کھیرے دوست احباب رشتہ دار یا اپنے گھر کی بات سن لیں، یعنی سینکڑوں بار ہم سینکڑوں لوگوں کے یہاں ہو کر آتے ہیں دن بھر میں بات کر رہا ہوں. یعنی 2-3-4 تو دکان، 2-3-4 تو چائے کی لاری، یا 2-3 دوست مل گئے، 2-3 اوٹلے بانگ ڈالے، یعنی ہر جگہ ہماری حاضری ہے دن میں 2-2 3-3 4-4 بار. اگر 5 وقت کی نماز میں اگر بڑی کثرت کے ساتھ اگر کسی کی غیر حاضری ہے نا، تو وہ ہم ہی لوگ ہیں. میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں نا، تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ اب ہمارے حال پر رحم فرمائیں. اس لیے کہ پہلے کے بزرگ لوگ جو تھے نا، یعنی حد یہ ہو گئی کہ لوگ بے نمازیوں سے ملنا بھی مطلب گوارا نہیں کرتے تھے. یہ خصوصیت تھی اس زمانے کے لوگوں کی، بے نمازیوں سے نہیں ملتے تھے وہ. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ اس دل کی کوئی لو اگر میرے دل میں بھی لگ گئی نا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ مجھے بھی کہیں بے نمازی نہ بنا دیں. اور لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اس کے عذاب کی وجہ سے جو اس پر لعنت برستی ہے، کہیں کوئی چھٹا مجھ پر بھی نہ آ لگے. ایسے لوگ بے نمازیوں سے بھاگتے تھے. آج دیکھیں، مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، مرید صاحب ہو، متولی صاحب ہو، سب بے نمازی ہو کر بیٹھے رہتے ہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. جتنے بھی میرے نوجوان دوست ہیں، بوڑھے دوست ہیں، بچے بھی ہیں، ان سے میری یہ جمعۃ المبارکہ میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو میں نے ان کی خشیت پیش کی ہے، اللہ کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کوشش کریں اپنی زندگی میں نماز کو شامل کر لیں. تھوڑا کوشش کریں یار. ہم دنیا داروں کے لیے پورا 1 گھنٹہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہم دنیا داروں کے لیے پورا دین دے سکتے ہیں. پوری رات دنیا دار کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، یعنی بندے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جب ایک دنیا کے ایک معمولی آدمی کے لیے ہم پوری رات بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم اس رب کے لیے دن اور رات میں 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟
وہ بھی مختلف جگہوں اور مختلف مواقع پر، یعنی یوں سمجھیں کہ ہر نماز کی اگر آپ 15 منٹ گن لیں یا 10 منٹ شمار کر لیں، ٹوٹل ملا کر اگر آپ زیادہ کم بیشی کریں گے نا تو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ مکمل 5 نمازوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں کو نماز نہیں آتی وہ دعوت اسلامی کے مبلغین سے، علماء سے، مشائخ سے، سادات سے کانٹیکٹ کریں، نماز سیکھیں اور اپنی زندگی کا بہترین حصہ بنائیں۔ اس لیے کہ آپ ائمہ اہل بیت کے جتنے بھی امام ہیں نا، آپ ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، زندگی میں ان کی نمازوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ امام جعفر صادق کے بارے میں یہ مشہور ہے، کسی نے کہا جب بھی ہم ان کی بارگاہ میں گئے تو ہم نے 3 حالتوں سے کبھی بھی ان کو خالی نہیں پایا۔ وہ فرماتے ہیں نمبر 1، ہم نے جب بھی دیکھا ہے نا تو ان کو نماز میں دیکھا ہے، یعنی ہم جن کے ہر سال جو پوریاں کھاتے ہیں وہ امام جعفر صادق کو لوگوں نے نماز میں دیکھا ہے۔ کہا دوسری، کہا اگر وہ نماز میں نہیں ہوتے تو قرآن کی تلاوت میں موجود ہوتے۔ 2، اور کسی نے کہا اگر وہ قرآن کی تلاوت بھی نہ کرتے اور نماز میں بھی نہ ہو تو فرمایا ہم نے ہمیشہ ان کو روزے سے دیکھا ہے۔ یعنی یہ 3 کیفیت سے یہ امام کبھی خالی نہیں ملے۔ آج ہماری زندگی انہی عبادات سے خالی ہو گئی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کریں، آج کی جمعہ کی برکتیں لے کر جائیں اور اپنے آپ خود ہی یہاں توبہ کر لیں۔ ماہ سفر میں لوگ اس کو منحوس کہتے ہیں، یہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ حقیقت میں ہمارے اور آپ کو جگانے کے لیے آتا ہے، اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اسی میں مولا کائنات اور ماں سیدہ کائنات کا نکاح ہوا تھا۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس کی 3 تاریخ حضرت امام محمد باقر اور جس کی 28 تاریخ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے آراس ہے، اور اس کی 25 تاریخ وقت کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس مبارک آتا ہے۔ یہ معزز مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے جہالتوں سے نکل کر اجالوں کی طرف آئیں، علم کی طرف آئیں، خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔